عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ نے چیپٹر نمبر 2 کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، جو ہمارا سبق ہے فرشتوں پر ایمان۔ ہم نے اپنی 5th ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، فرشتوں کو کیا کیا حکم ملتا ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور وہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کے اصل ذاتات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مین جو ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے۔ اور آخر میں ہم نے فرشتوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں پڑھا تھا۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اسی طرح سے ہم نے اپنے اس چیپٹر کے یعنی کہ چیپٹر نمبر 2 کے پیج نمبر 12 میں پڑھا تھا، مشہور فرشتوں کے نام پڑھے تھے اور ان کے کام پڑھے تھے۔ پہلا فرشتہ یہاں پر کون سا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرے فرشتے کا نام میرے ساتھ پڑھیں، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اسی طرح سے آگے ہیں نمبر 4 پر حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اوکے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر فرشتوں کے نام ہم نے پڑھے تھے، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، اور محفظ فرشتے ہیں۔ اب جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا۔ حضرت میکائیل کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا کام ہے بارش کا انتظام کرنا اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانا۔ اسی طرح سے ہم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ قیامت کے روز سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی چیدہ آپ کو معلومات اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہماری ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ غور سے سن لیں گے تو ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ آپ میری مدد کریں گے، یعنی کہ آپ اس کا آنسر آرام سے دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، معزز 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور انہی اعمال کی بنیاد پر ہمیں سزا اور جزا سنائی جائے گی۔ منکر نکیر ہیں جو ہے وہ قبر میں سوال کرتے ہیں، وہ فرشتے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ محفظ فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ فرمان الہی بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کی مخلوق ہیں، سب اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے ان کے پاس ہیں وہ اسی کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ اکتاتے کا مطلب ہوتا ہے نہ یعنی کہ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہم آگے چلیں گے اور اپنی ایکسرسائز کو دیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اتنا سکون ملے گا اور مزہ آئے گا اس ایکسرسائز کو سالو کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ چیپٹر جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے اس چیپٹر کو سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے مشق، لکھا ہوا ہے مشق۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے نمبر 1، سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی ایم سی کیوز، اب دیکھیں ایم سی کیوز کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کو ہم انگلش میں ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو سوال دیا ہوتا ہے اور اس کے 4 آپشن
ABCD जिस तरह से अलिफ बे जीम और दाल हैं, इसी तरह से MCQs में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगता है आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। अब बेटा आप देखें, आपको पता होगा, मालूमात होगी तो आप टिक लगाएंगे और वो टिक आपको पूरा 1 नंबर देगा, ठीक है। इसलिए इनको बहुत ध्यान से इनकी नंबरिंग के ऊपर टिक लगाना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 1 पर देखते हैं कि पढ़ते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अदायगी जो है वो बेहतर हो और आपको पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, ठीक है। अब देखें, आप में से कोई बताएगा कि इसमें से कौन सा ठीक है, ठीक है। मैं पहले पढ़ लेती हूँ ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं। मट्टी से, आग से, नूर से या फिर पानी से। आप में से किस बच्चे को पता है कि इसका आंसर कौन सा है? मट्टी से ठीक है, आग से ठीक है, नूर से ठीक है या फिर पानी से ठीक है? मैं आपको 1 सेकंड देती हूँ, आप सोचें और फिर मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक, नूर से। शाबाश, सबने सही बताया, नूर से, ठीक है। अब देखें आपको कैसे पता चला। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है, फरिश्ते जो हैं वो आपकी नूरानी मखलूक हैं, यानी कि नूर से पैदा किए गए हैं, यानी कि रोशनी से पैदा किए गए हैं। मट्टी से तो इंसान पैदा किया गया है ना, ठीक है। आग से भी और पानी से भी जो है वो फरिश्तों को नहीं पैदा किया गया, बल्कि नूर से पैदा किया गया। तो हमने नूर से के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क करना है। मेरे साथ साथ सॉल्व करें ताकि जब आप एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको पता हो कि इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। ओके, नेक्स्ट चले, सबको क्लियर है? ओके गुड। बे पार्ट है, मखलूक को अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ी पहुँचाते हैं। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और नंबर 4 कौन सा है, यानी कि दाल पार्ट, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि एक ऐसे फरिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे मखलूक को रोज़ी पहुँचाना है और बारिश का इंतज़ाम करना भी है, ठीक है बेटा। याद आ गया? सोचें ज़रा, मैं आपको 1 सेकंड देती हूँ। बिल्कुल ठीक, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, सबको रोज़ी पहुँचाना हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने टिक लगाया क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि जो दुरुस्त जवाब होगा उस पर आपने टिक का निशान लगाना है, ठीक है। अब देखें, जो बे पार्ट था उसका जीम वाला जो पार्ट है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, क्या करते हैं? मखलूक को अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ी पहुँचाते हैं, ठीक है। तो आपने जीम पार्ट के ऊपर टिक लगा लिया है सबने, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। अब देखें, अगला है जीम पार्ट है, फरिश्तों की असल तादाद का इल्म है। इसका मतलब क्या है कि फरिश्ते कितने हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने हैं, उसकी तादाद जो है, फरिश्तों की जो तादाद है उसका इल्म किसको है, ठीक है। आपने बताना है, ठीक है। आप सब ने सोचना है अभी, जब मैंने आपको पूछना है तो आपने बताना है। अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं कि ऑप्शन में क्या क्या हैं, ठीक है। नंबर 1 अल्लाह ताला को, नंबर 2 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को, नंबर 3 औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह को या फिर शोहदा कराम को, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि फरिश्तों की असल तादाद कितनी है, ठीक है, फरिश्तों की असल तादाद कितनी है। अब देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं और फरिश्तों की तादाद कितनी है,
آپ کو میں 1 سیکنڈ دیتی ہوں، کون سا ٹھیک ہوگا؟ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو، شاباش۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ فرشتے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ اور آپ نے اس کے اوپر الف کے اوپر ٹک لگانا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ ٹک لگا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ویری گڈ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے ایگزامس میں اس کا کون سا آپشن جو ہے وہ ٹک مارک کرنا ہے، جس کا اگر آپ صحیح مارک کریں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اگر آپ یہاں پر کسی بچے کو نہیں پتا تو شہداء کرام کو ٹک مارک کرتے ہیں تو اس کا 0 نمبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پھر پورا نمبر لینا ہے کیونکہ آپ اچھے اسٹوڈینٹس ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو ٹک کرنا ہے، اوکے؟ چلیں جی، اگلا ہے ہمارے پاس نمبر دال۔ ملک الموت کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 پیغام دینے کا فرشتہ، نمبر 2 موت کا فرشتہ، نمبر 3 رزق کا فرشتہ، اینڈ نمبر 4 اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس بارش کا فرشتہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، آپ سب میں سے کچھ بچے ابھی بھی بتا رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی نہیں بتانا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو 1 سیکنڈ نہیں دیا۔ ابھی جیسے میں آپ کو 1 سیکنڈ دوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہاں پر دیکھیں، پیغام دینے کا فرشتہ، پیغام دینے کا فرشتہ ملک الموت تھا؟ نہیں، بالکل ٹھیک۔ رزق کا فرشتہ تھا؟ نہیں۔ بارش کا فرشتہ ملک الموت کا معنی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے پاس کون سا باقی بچا ہے؟ موت کا فرشتہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 وحی پہنچانا، بے ہے بارش برسانا، جیم ہے مخلوق کو رزق پہنچانا، دال نمبر ہے روح قبض کرنا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ وحی پہنچانا۔ ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ۔ اب دیکھیں، ملک الموت کے اوپر ہم نے ٹک نہیں لگایا تھا، موت کا فرشتہ، تو آپ یہاں پر ٹک لگا لیں، یہ ہم سے رہ گیا تھا ٹک لگانے والا۔ اس کے بعد آپ ہے والے پارٹ کو کریں گے، وحی پہنچانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسولوں تک اور نبیوں تک وہ پیغام پہنچانا۔ ان کا کام بارش برسانا بھی نہیں ہے، مخلوق کو رزق پہنچانا بھی نہیں ہے، اور روح قبض کرنا بھی نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ کس کا کام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ وحی پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچائیں اور شاباش رسولوں تک پہنچائیں۔ ویری گڈ۔ اب ہمارا پیج نمبر 1313 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، اوپن یور بک پیج نمبر 14 پیج میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے کالم، ٹھیک ہے؟ کالم میں کالم الف ہے اور کالم بے ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد دوسرے لائن میں لکھا ہوا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے ان کے جواب موجود ہیں۔ ہم میں سے سب کو پتہ ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا۔ آپ سب سوچیں، مجھے بتائیں، سور پھونکنا تھا، روح نکالنا تھا، وحی لے کر آنا تھا، یا پھر بارش اور روزی پہنچانا تھا؟ کیا کام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا؟ بالکل ٹھیک، شاباش۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے؟
اب آپ نے جبرائیل علیہ السلام والے گول سے جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے یہاں سے پکڑ کے آپ نے اس کو ادھر میچ کرنا ہے، ادھر، ٹھیک ہے، نمبر 3 والے پر۔ اب دیکھیں حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ بارش اور روزی پہنچانا، تو آپ نے یہاں سے پکڑ کر اس کو یہاں تک لے کر آنا ہے، اور اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وہی لے کر آنا، اس کو اس کے ساتھ آپ نے اپنے اسکیل کے ساتھ میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نمبر 3 پر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام تھا سور پھونکنا۔ ویری گڈ، شاباش، سب بچوں نے صحیح بتایا ہے۔ اب دیکھیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہم نے سور پھونکنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میچ کرنا ہے، یہاں تک لے کر ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب دیکھیں کالم الف ہے اور ساتھ میں کالم بے ہے۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ان کا کیا کام تھا، ان کی کیا ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وہی لے کر آنا، جو ہم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے بارش اور رزق پہنچانا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ بھی اپنا کمپلیٹ کر لیں، اور آپ نے پراپر اسکیل رکھ کر اس کی مدد سے لائنز لگانی ہے، ان کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب آپ نے پیپر کے لیے یہ کوشچنس تیار کرنے ہیں جو آپ کو آلریڈی سب پتہ ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، یہ دیکھیں پہلا سوال ہے آپ کے پاس، اپنی کاپی کھولیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ فرشتے کن چیزوں کے محتاج نہیں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے، جب آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس پورے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان جب ہم لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا کیا نام ہے، تو اس کے آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ فرشتے کن چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، اور نہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے دیکھیں دوسرا سوال ہے ہمارے پاس یہ والا کہ فرشتے اپنا کام کس کے حکم پر سر انجام دیتے ہیں؟ تو آگے ہے بھی سوالیہ نشان ہے، یہ بھی ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے چیپٹر کے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ فرشتے اپنا کام اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر انجام دیتے ہیں۔ لکھیں اپنے پاس، فرشتے اپنا کام اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ پورا کر لیں گے دیتے ہیں جواب میں، تو آپ نے چھوٹی سی یہاں پہ لائن لگانی ہوگی کیونکہ وہ ختمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ ختمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فل سٹاپ ہے، جو پورا جملہ مکمل ہو رہا ہے تو آخر میں ہم نے یہ چھوٹی سی لائن لگانی ہے، اس کا مطلب ہے جملہ پورا ہو گیا۔ چلیں جی آگے آپ بتائیں گے، آپ کی باری ہے، آپ سب کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے کرامن کاتبین کی ذمہ داریاں لکھیں، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ نے وہ لکھنی ہیں۔ چلیں جی بتانا شروع کریں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ کرامن کاتبین ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور انہی اعمال کی بنیاد پر انسان کو سزا اور جزا جو ہے وہ سنائی جائے گی،
ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہر انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنا، اپنے پاس ایک ریکارڈ بنانا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا ریکارڈ بنتا ہے آپ نے ایگزامس میں کتنے نمبر لیے ہیں، کون سا بچہ فرسٹ آ رہا ہے، ریکارڈ بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، آپ کے اردو کے، اسلامیات کے، میتھس کے نمبر لگتے ہیں، پھر آپ کا ریکارڈ بنتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ پاس ہیں، فیل ہیں، فرسٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کرامن کاتبین کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ ہم سب کا حساب کتاب رکھیں، یعنی کہ اچھائیاں اور برائیاں اپنے پاس محفوظ کر لیں لکھ کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے آپ کے پاس، دوبارہ سے بول دیتی ہوں، کرامن کاتبین ہر انسان کے اعمال کو لکھنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے لکھ لیا۔ اگلا ہے نمبر 4، فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یا کیا ارشاد ہے، وہ ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آیت ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گے۔ جی، تو کون بتائے گا کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، شاباش۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو بر وقت جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کو پورا کر کے اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے مختصر جواب آپ نے ان کے بتانے تھے، ایک ایک لائن کے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے نمبر 4، تفصیلی جواب لکھیں، لکھا ہوا ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ نمبر 1، فرشتوں کا تعارف لکھیں۔ نمبر 2، فرشتوں کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کا تعارف لکھیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بول رہی ہوں، بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جانا ہے۔ چلیں جی، اپنی کاپی نکالیں اور پینسل، ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بولوں گی، آپ نے پورا اس کا جواب لکھنا ہے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب دیکھیں کالم الف ہے اور ساتھ میں کالم بے ہے۔ اب دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ان کا کیا کام تھا، ان کی کیا ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وحی لے کر آنا، جو ہم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے بارش اور رزق پہنچانا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ بھی اپنا کمپلیٹ کر لیں، اور آپ نے پراپر اسکیل رکھ کر اس کی مدد سے لائنز لگانی ہے، ان کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب آپ نے پیپر کے لیے یہ کوشچنس تیار کرنے ہیں جو آپ کو آلریڈی سب پتہ ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، یہ دیکھیں پہلا سوال ہے آپ کے پاس، اپنی کاپی کھولیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ فرشتے کن چیزوں کے محتاج نہیں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے، جب آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس پورے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان جب ہم لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس کے آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ فرشتے کن چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، اور نہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے دیکھیں، دوسرا سوال ہے ہمارے پاس یہ والا کہ فرشتے اپنا کام کس کے حکم پر سر انجام دیتے ہیں؟ تو آگے ہے بھی سوالیہ نشان ہے، یہ بھی ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے
चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि फरिश्ते अपना काम अल्लाह ताला के हुक्म पर सरअंजाम देते हैं। लिखें अपने पास, फरिश्ते अपना काम अल्लाह ताला के हुक्म पर सरअंजाम देते हैं। अच्छा, जब आप पूरा कर लेंगे देते हैं जवाब में, तो आपने छोटी सी यहाँ पे लाइन लगानी होगी क्योंकि वो ख़त्मा होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये ख़त्मा है। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप है। जो पूरा जुमला मुकम्मल हो रहा है तो आखिर में हमने ये छोटी सी लाइन लगानी है, इसका मतलब है जुमला पूरा हो गया। चलें जी, आगे आप बताएंगे, आपकी बारी है, आप सबकी। ठीक है, नंबर 3 पर है करामन कातिबीन की जिम्मेदारियां लिखें। ठीक है, करामन कातिबीन की जिम्मेदारियां क्या हैं, आपने वो लिखनी है। चलें जी, बताना शुरू करें, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल ठीक बताया है कि करामन कातिबीन उन फरिश्तों को कहा जाता है जो हर इंसान के आमाल लिखते हैं और उन्हीं आमाल की बुनियाद पर इंसान को सज़ा और जज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं कि हर इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखना, अपने पास एक रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, जिस तरह आपका रिकॉर्ड बनता है, आपने एग्ज़ाम्स में कितने नंबर लिए हैं, कौन सा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, रिकॉर्ड बनता है तो पता चलता है ना। आपके उर्दू के, इस्लामियात के, मैथ्स के नंबर लगते हैं, फिर आपका रिकॉर्ड बनता है, फिर पता चलता है कि आप पास हैं, फेल हैं, फर्स्ट हैं, सेकंड हैं। ठीक है, तो इसी तरह से करामन कातिबीन की जिम्मेदारी भी यही है कि वो हम सब का हिसाब किताब रखें, यानी कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अपने पास महफूज कर लें लिख कर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास, दोबारा से बोल देती हूँ, करामन कातिबीन हर इंसान के आमाल को लिखने का काम करते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया। अगला है नंबर 4, फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या कहते हैं या क्या इरशाद है, वो हमने बताना है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहते हैं फरिश्तों के बारे में। ठीक है, तो हम आयत है इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। जी, तो कौन बताएगा कि फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक, शाबाश। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह जो भी हुक्म देते हैं, जो भी उनको जिम्मेदारी देते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसको बर वक्त जो है उसको उस पर अमल करते हैं और उसको पूरा करके अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देते हैं। ठीक है, ये आपके मुख्तसर जवाब आपने इनके बताने थे एक एक लाइन के। ठीक है, अगला सवाल है नंबर 4, तफसीली जवाब लिखें। लिखा हुआ है तफसीली जवाब लिखें। नंबर 1, फरिश्तों का तारुफ लिखें। नंबर 2, फरिश्तों के तर्ज अमल से हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है, फरिश्तों का तारुफ लिखें। अब देखें, मैं आपको बोल रही हूँ, बताऊंगी कि आपने कैसे लिखना है, तो आपने साथ साथ इसको लिखते जाना है। चलें जी, अपनी कॉपी निकालें और पेंसिल। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बोलूंगी, आपने पूरा इसका जवाब लिखना है। ओके जी, लिखें ज़रा, शाबाश। फरिश्तों का तारुफ जवाब लिखें। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का तफसीली जवाब आपने लिखना है। फरिश्तों का तारुफ लिखें, इसके आंसर में लिखना है फरिश्तों का तारुफ। सबसे पहली लाइन में आपने लिखना है, पैराग्राफ की सूरत में आपने इसका आंसर देना है। आपने लिखना है फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। फरिश्तों को सोने, जागने और खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोबारा से बोल देती हूँ, फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं। फरिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
آگے لکھیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں اور ان کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور تب ہی وہ ایک کامل مسلمان کہلا سکتا ہے۔ لکھ لیا ہے؟ ویری گڈ۔ آگے ہے، مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کافی فرشتوں کے نام پڑھے ہیں، لیکن ہم 2-3 کے نام اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا والا جو تفصیلی جواب تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگلا ہے، فرشتوں کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا، طرز عمل کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ان کا جو نظم و ضبط ہے، ان کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے کام کو ذمہ داری سے سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ احکام بتائے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے فرشتے کرتے ہیں، تب ہی جا کر ہم بھی ایک اچھی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں اور اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوں، اپنا ٹائم ضائع مت کریں اور کہے بغیر بکس لے کر بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی مدر جو ہیں یا فادر جو ہیں وہ بار بار نہ کہیں، بلکہ مزہ تب ہے کہ آپ خود بکس لے کر بیٹھیں اور پڑھیں اور ان کو اچھا سا رزلٹ دیں، اور تب جا کر آپ اپنا کام سر انجام اچھے طریقے سے دیں گے۔ ٹھیک ہے، فرشتے بھی دیکھیں ان کے ذمے کتنے اہم اور بڑے کام ہیں، وہ بھی اپنے کام جو ہے وقت پر کرتے ہیں، اور سب سے مین چیز آپ نے اپنا کام وقت پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا کام جو ہے وہ کل پر نہیں چھوڑنا، تب ہی ایک آپ اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں اور ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں اور دوسرے پہ بوجھ بھی نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ آج ہم نے ایک اچھی بات یہ سیکھی ہے کہ آپ نے اپنی مدر کے کہنے کے بغیر بکس لینی ہے اور پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا کام جس طرح فرشتے اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی طرح آپ نے بھی نافرمانی نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیں، کچھ سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور فرشتوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے، ان کی ذمہ داریاں لکھنی ہے، ایک چارٹ خوبصورت سا بنانا ہے، کلرفل سا، اور اپنے کلاس روم میں آویزاں کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا ہے، وہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات میں ایسی نشانیاں بتانی ہیں لکھ کر جس میں فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہوتا ہو۔ اب فرشتوں کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے کہ جو دیکھیں کہ کائنات میں آپ سب سے بڑی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ ہر ایک مخلوق کو رزق پہنچایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانے کی ذمہ داری کس کو دی ہوئی ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ تو یہ فرشتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں اور اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا یہاں پر پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، سب ہر ایک چیز کو جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اپنا
رزق پہنچاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر چیز کو رزق مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ایک مٹی میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے، اس کو رزق مٹی کی صورت میں ملتا ہے، وہ مٹی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر ایک چیز کا جو بندوبست کیا رزق کا وہ بہت بہترین۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور اچھے بچوں کی طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا، ہر ایک جو ہے کا بہت خیال رکھیے گا، اور خوش رہیں، اور اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے آپ نے، اور یہ ویڈیوز بار بار دیکھنی ہے۔ اپنا جو ہے تعلیمی جو ہے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ایگزامس بہت اچھے طریقے سے دینا ہے، اور اپنا جو ہے نمبر اچھے لے کر اپنے ہر ٹیچر کو خوش کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا ہے، اور ایک اچھے انسان بننا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ سیکنڈ ہمارا چیپٹر شروع ہوگا، وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں سبق پڑھتے ہوئے، کیا آپ کو بھی آ رہا ہے؟ اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لازمی ایکٹیویٹی کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔